نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 101 to 103 میں نیک لوگوں کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک اور مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ الحمدللہ، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو ہمیں بھی ان مومن لوگوں میں شامل فرما جن کو تو یہ نعمتوں سے نوازے گا۔ آیت 104 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ 2 آیات میں ہم جانیں گے کہ زمین کے وارث کون لوگ ہوں گے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ آیت 107 میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت 108 to 112 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شرک کے امکانات کا سدباب کر دیا گیا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اعلان خبردار کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا، شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے، تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نبی اور بندے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری اس گواہی کو قبول فرما۔ یہاں ہماری سورہ انبیاء کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے سورہ حج کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔